بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دل ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے اور ہر مسافر اپنی منزل کا منتظر۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ ایک چھوٹا سا خط بھی بنا دیتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں خط جنت کی 16ویں قسط۔ رات کا سب سے آخری پہر تھا جب پورا گھر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ زرون جو اپنی عادت کے مطابق ابھی بھی چوکنا تھا، فجر سے کچھ دیر پہلے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کی نظر اچانک دیوار کے پرے ایک تیزی سے حرکت کرتے سائے پر پڑی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً بغیر آواز کیے اپنے کمرے سے نکل کر سیکیورٹی گارڈز کو خاموش اشارہ کیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ خود بھی احتیاط سے اندھیرے میں چھپتے ہوئے اس سمت بڑھا جہاں سایہ نظر آیا تھا۔ باغ کے کونے میں درختوں کے جھنڈ کے پیچھے توصیف ملک کھڑا تھا، تھکا ہوا، بے ترتیب۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک بے بس چمک تھی۔ اس کے کانپتے ہاتھ میں ایک چھوٹا چاقو تھا۔ توصیف زرون نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا، دونوں ہاتھ ہلائے، ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ ڈرتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ توصیف نے چونک کر مڑا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور غصہ دونوں تھے۔ تم نے سب کچھ برباد کر دیا، اس نے دبی لرزتی آواز میں کہا۔ میری زندگی، میری عزت، سب کچھ، اب کچھ نہ بچا میرے پاس۔ تمہاری زندگی تمہارے اپنے فیصلوں نے برباد کی۔ توصیف زرون نے آہستگی سے مگر واضح آواز میں کہا، میں نے صرف سچائی سامنے لائی ہے۔ سچائی؟ توصیف نے تلخی سے کہا، چاقو کی گرفت تنگ کرتے ہوئے۔ تمہاری سچائی نے میرا سب کچھ چھین لیا، اب میں تم سے وہی چھینوں گا جو تمہیں سب سے پیارا ہے۔ اس نے گھر کی طرف اشارہ کیا جہاں زارا کا کمرہ تھا۔ زرون کا خون جم گیا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے آواز میں کوئی لرزش نہ آنے دی۔ توصیف رکو، اس نے کہا ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے، میں جانتا ہوں تم اندر سے یہ سب نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں ابھی بھی وہ انسان دیکھا ہے جو کبھی اپنے بھائی سے پیار کرتا تھا، اپنے خاندان کی عزت چاہتا تھا۔ کیا واقعی تم اس محبت کو بھی مکمل طور پر مار چکے ہو؟ توصیف کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اور تکلیف صاف نظر آنے لگی۔ اس نے چاقو تھوڑا نیچے کیا مگر مکمل طور پر نہیں چھوڑا۔ بہت دیر ہو چکی ہے، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ واپسی کا راستہ ہمیشہ ہوتا ہے،
زرون نے نرمی سے کہا، آہستہ آہستہ ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے۔ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا توصیف، چاہے انسان نے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو۔ توصیف کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ زرون کے الفاظ اس کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے برسوں بعد ایک آنسو بہہ نکلا۔ میں نے اپنے ہی بھائی کو مروانے کی کوشش کی، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، جیسے پہلی بار اپنے جرم کی مکمل شدت کو محسوس کر رہا ہو۔ میں نے ایک معصوم خاندان کو تباہ کیا۔ زرون، مجھے نہیں لگتا اللہ مجھے کبھی معاف کرے گا۔ اسی وقت عمارت کی روشنیاں جل اٹھیں۔ شور سن کر گھر کے باقی افراد بھی جاگ چکے تھے۔ عارف ملک لاٹھی کے سہارے تیزی سے باغ کی طرف بڑھے۔ ان کے پیچھے زارا اور دادی جنت بھی۔ جیسے ہی عارف ملک نے اپنے بھائی کو چاقو ہاتھ میں لیے زرون کے سامنے کھڑا دیکھا، ان کا دل درد سے بھر گیا۔ توصیف، انہوں نے آہستہ سے دکھ بھری آواز میں کہا۔ توصیف نے مڑ کر اپنے بھائی کو دیکھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ عارف بھائی، مجھے معاف کر دو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے زمین پر گر پڑا۔ مجھے نہیں معلوم میں کیا بننا چاہتا تھا، کیا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف ہمیشہ تم سے کم محسوس کرتا رہا اور اس احساس نے مجھے اندھا کر دیا۔ عارف ملک آگے بڑھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ توصیف، تم میرے بھائی ہو، میں نے کبھی تمہیں کم نہیں سمجھا۔ یہ احساس، یہ حسد، یہ سب تمہارے دل کی پیداوار تھی، میری طرف سے کبھی نہیں آئی۔ اسی لمحے سائرن کی آواز گونجی۔ پولیس جیسے سیکیورٹی گارڈز نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی، گیٹ پر پہنچ چکی تھی۔ توصیف نے خوف زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ بھاگنے کی ایک آخری بے معنی کوشش کا خیال اس کے ذہن میں آیا، مگر پھر اس نے خود کو روک لیا۔ نہیں، اس نے آہستہ سے تھکی ہوئی آواز میں کہا، بہت بھاگ چکا ہوں، اب مجھے اپنے کیے کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب پولیس نے توصیف کو گرفتار کیا تو اس نے مزاحمت نہیں کی۔ ہتھ گھڑیاں لگتے وقت اس نے آخری بار زرون کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے مارا نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، جبکہ تمہارے پاس موقع تھا۔ زرون نے سکون سے جواب دیا، کیونکہ میں نے پہلے سیکھ لیا تھا۔ توصیف، انتقام صرف مزید تباہی جنم دیتا ہے۔ انصاف کو اپنا راستہ لینے دو، اور اگر تمہارے دل میں سچی ندامت ہے تو اللہ کا دروازہ
जेल की सुराखों के पीछे भी हमेशा खुला रहता है। तौसीफ की आंखों में पहली बार एक ऐसी चमक नज़र आई जो नदामत और उम्मीद दोनों की इलामत थी। कुछ दिन बाद आरिफ मलिक ने जेल जाकर तौसीफ से मुलाकात करने का फ़ैसला किया। ज़रून ने साथ चलने की पेशकश की, मगर आरिफ मलिक ने नरमी से मना कर दिया। ये मुलाकात सिर्फ दो भाइयों की है। जेल की सादा सर्द मुलाकाती कोठरी में तौसीफ कैदी के सादा लिबास में अपने भाई के सामने बैठा। इसकी नज़रें शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं। आरिफ भाई, इसने आहिस्ता से कहा, मैं नहीं जानता क्या कहूँ। माफ़ी का लफ्ज़ भी मेरे किए के सामने बहुत छोटा लगता है। आरिफ मलिक ने कुछ देर खामोशी से अपने भाई को देखा। इनके दिल में गुस्सा और मोहब्बत दोनों मौजूद थे। तौसीफ, इन्होंने आखिरकार कहा, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। जो तुमने किया इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी कानून के मुताबिक। ये मेरे हाथ में नहीं और ना होना चाहिए। तौसीफ ने सर हिलाया। आंसू इसकी आँखों से बहने लगे। आरिफ मलिक ने आगे कहा, इनकी आवाज़ में नरमी आ गई। एक भाई के तौर पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत नहीं, सिर्फ अफसोस है और उम्मीद भी। उम्मीद कि ये सज़ा तुम्हें तौबा की तरफ ले जाए, तबाही की तरफ नहीं। तौसीफ ने हैरानी से अपने भाई की तरफ देखा। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकते हो? इस सब के बाद भी कि खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। तौसीफ, आरिफ मलिक ने कहा, चाहे कितने ही बुरे हालात क्यों ना आएं, और क्योंकि ज़रून ने मुझे सिखाया है कि माफ़ी इंतकाम से कई ज़्यादा ताकतवर होती है। तौसीफ ने सर झुकाया। इसके कंधे सिसकियों से हिलने लगे। मैं कोशिश करूँगा, इसने आहिस्ता से कहा। अपने बाकी दिनों में अल्लाह के सामने सरखरू होने की कोशिश। घर वापस आकर आरिफ मलिक ने पूरे ख़ानदान को मुलाकात के बारे में बताया। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आप इतने अजीम हैं। आरिफ मलिक ने मुस्कुराते हुए ज़रून की तरफ देखा। ये असमत मेरी नहीं, इस नौजवान की सिखाई हुई है, जिसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी माफ़ करना सीखा। इस शाम पूरा ख़ानदान इस मुश्किल बाब के बंद होने के सुकून के साथ एक साथ बैठा और पहली बार कई महीनों में बगैर किसी खौफ
یا خطرے کے سائے کے، شادی کی تیاریوں پر کھل کر بات کرنے لگیں۔ خط جنت کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔